بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم باب سیوم سے سبق نمبر 3 غزوہ خیبر کے تفصیلی اور مختصر سوال جواب کریں گے۔ اسٹوڈینٹس، مختصر سوالات کے جوابات میں بول رہی ہوں، لیکن آپ نے اس سبق کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد ان سوالات کے جوابات کی نشاندہی اپنی کتاب پر بھی کرنی ہے، اور ان سوالات کے جوابات آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھنے بھی ہیں۔ پہلا سوال ہے، خیبر میں یہودیوں کے مشہور قلعے کون سے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، خیبر میں یہودیوں کے 8 مشہور قلعے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حصن کموس، حصن نائم، حصن صعب بن معاذ، حصن کلہ زبیر، حصن نزار اور حصن وطی۔ سوال نمبر 2 ہے، خیبر کا معرکہ ہجرت کے کس سال پیش آیا اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس کا جواب ہے، خیبر کا معرکہ ہجرت کے 7ویں سال پیش آیا اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا عطا کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا کرنے کے بعد فرمایا، اطمینان سے جاؤ اور یہود کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو۔ خدا کی قسم، تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت علی نے مرحب کو کن الفاظ کے ساتھ پکارا؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت علی نے مرحب کو اونچی آواز میں ان الفاظ کے ساتھ للکارا: میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، میں جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں۔ اگلا سوال ہے، خیبر کی لڑائی میں کتنے یہودی مارے گئے؟ تو اس کا جواب ہے، خیبر کی لڑائی میں 93 یہودی مارے گئے، یعنی 93۔ اگلا سوال ہے، مرحب کون تھا؟ تو اس کا جواب ہے، مرحب یہودیوں کے سب سے بڑے قلعے کموس کا سردار تھا، جو طاقت میں 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ آخری مختصر سوال ہے، غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس مرض میں مبتلا تھے؟ تو اس کا جواب ہے، غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عشوب چشم یعنی آنکھوں کے درد کے مرض میں مبتلا تھے۔ اسٹوڈینٹس، مختصر سوالات کے بعد اب تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ آپ ان کے جوابات کی نشاندہی اپنی کتاب پر کر لیجئے۔ پہلا سوال ہے، غزوہ خیبر کی جانب پیش قدمی کے اسباب کیا تھے؟ تو اس کا جواب ہے، بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس نے مختلف سازشوں سے کئی بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا۔ یہاں سے لے کر دوسرے صفحے کی پہلی لائن تک اس کا جواب ہے کہ ان حالات میں یہودیوں سے نمٹنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر حملے کا فیصلہ کیا۔ یہاں تک۔ دوسرا تفصیلی سوال ہے، قبیلہ غطفان کے لوگ کس طرح اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے؟ تو اس کا جواب ہے، قبیلہ غطفان کے لوگ جو اسلام دشمنی میں یہودیوں کے ساتھ تھے، راستے میں مسلمانوں کے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یہاں سے لے کر اس لیے وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ یہاں تک۔ تفصیلی سوال نمبر 3 ہے، خیبر میں مسلمانوں کی آمد پر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے، یہ خیبر میں آمد کا پورا پیراگراف
اس کے جواب میں آپ لکھیں گے۔ تفصیلی سوال نمبر 4 ہے، قلعہ قموس کی فتح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ قموس تھا جو فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یہاں سے لے کر اسٹوڈنٹس آپ اس سوال کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ یہ نتائج سے اوپر تک اس کا جواب ہے، لیکن آپ مختصراً اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ بہت ہی آسان ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ اگلا سوال ہے، غزوہ خیبر کے 2 اہم نتائج لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے، یہ غزوہ خیبر کے نتائج یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کے نتائج ہیں۔ آپ ان نتائج میں سے کوئی سے بھی 2 نتائج یاد کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے غزوہ خیبر کے تفصیلی اور مختصر سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں، اور مختصر سوالات کے جوابات آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھنے بھی ہیں۔ اللہ حافظ۔